اس انداز سے، اور جو ان کے کتابوں میں جو خط ہیں اور جو چیزیں اگر آپ پڑھیں، ایک کشمیری لڑکا ہے، وہ ایک دفعہ علامہ اقبال کا جو ملازم ہے وہ کہتا ہے، دروازہ کھٹکتا ہے تو وہ علامہ صاحب باہر نکلتے ہیں، تو وہ کشمیری لڑکا کہتا ہے کہ میں کشمیر سے سفر کر کے آیا ہوں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اقبال کو میرا سلام پہنچا۔ اب یہ جو تصور ہے، یہ جو بات ہے، آج ملک اقبال صاحب، یہ ملک مشتاق صاحب ایک کتاب لائے ہیں شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی شواہد النبوہ، اس کی ابتدائی جو عاشق لوگ جنہوں نے نقشہ کھینچا ہے حضور نبی کریم کی سیرت جو ہے، ویسے تو یہ جو قرآن پاک ہے اس کو میں کہتا ہوں یہ ویڈیو ہے حضور نبی کریم کی، اگر آپ نے، کیونکہ یہ اللہ کا اور حضور کا آپس میں کلام ہے، اس کو اگر اس انداز سے دیکھا جائے ہمارے تو فائدے کی بات ہوئی ہے، لیکن جو کلام محبوب اور محب کے درمیان ہے، تو شاہ عبداللہ نے جو پہلا باب باندھا ہے سیرت میں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک ہے کہ وہ جو آواز جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کے آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ کے نبی کا جو قرآن پڑھنا ہے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی آواز پیدا ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے اوپر جو عاشق لوگ ہیں انہوں نے کہ حضور نبی کریم کی جو آواز مبارک ہے کہ جب وہ، اور یہ تو اس کے اوپر ابھی ترکی کی جو فلمیں بھی بنی ہے، سلطان عبدالحمید جو ہے اس کے سامنے وہ بندہ بات کرتا ہے کہ خواب میں انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا عبدالحمید، تو وہ اس کو جب نذرانہ دیتے ہیں پیسے، تو اسے کہتے ہیں تم کہو کہ حضور نے کیا کہا تھا، وہ کہتا ہے کہ حضور نے کہا تھا میرا عبدالحمید، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کتنا لٹائیں گے، انہوں نے کہا میں تو آپ کی اس جملے پہ اپنی ساری شاعری لٹا دوں گا۔ تو جو سرکار کی جو آواز مبارک ہے اس بات کو سننے کے لیے کہ یہ میرا ہے، لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، یہ سودے بڑے سچے بھی ہیں، پکے بھی ہیں، اور جیسے بھٹ صاحب نے بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو اب میری ماں باپ بھی آپ کے قربان ہیں۔ تو واقعی اقبال کو پھر ایک خواب آتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 500 بندے تیار کرو، تو اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں ابا جی آپ مجھے بتائیے، مجھے اشارہ ہوا ہے 500 بندے تیار کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اقبال اس سے مراد یہ ہے کہ 500 شعر لکھو اس امت کے لیے جو اس امت کو بیدار کر دے، اس امت کو جگا دے، اس امت کا جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رشتے کو بحال کر دے۔ تو آپ بھائیوں کو جو بلایا ہے آج انشاءاللہ محفل ہے، میرا جو اس اپنا یہاں جو ہم نے بیٹھنے کا ایک ماحول بنایا ہے، یہاں قرآن اکیڈمی قائم کی ہے، اس کے پیچھے میرا ایک خواب تھا، بڑے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، ہر چیز کے پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے انسان کو کبھی لاتی ہے، کہ ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، جوان صحابی تھے، 25-26 سال عمر تھی، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو چچا کے پاس رہتے تھے، تو جب حضور نبی کریم کا پیغام ملا تو پاک صاف نیت تھی، فطرت پاک تھی، حضور کے پیغام کو قبول کر لیا، اور اتنے خوبصورت تھے کہ جو لباس ایک دن پہنتے تھے وہ اگلے دن ہی وہ پہنتے تھے، اتنی یعنی شانہ زندگی۔ تو ایک دن فیصلہ کیا کہ میں نے حضور کے پاس جانا ہے، تو سارے وہ جو فریہ پنچایت تھی، ان کی اماں جی اور چاچا جی، سارا خاندان بیٹھ گیا، انہوں نے کہا مصعب بات یہ ہے کہ یہ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا جی میں آقا کریم کا جو پیغام ہے اس کو میں نے مان لیا۔ انہوں نے کہا پھر ایسے ہے، پھر یہ سب کچھ جائیدادوں کے حصے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، تو پھر تمہیں جانا پڑے گا حضور کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈرائیں گے شاید یہ بات آ جائے، اس نے کہا میں اپنی جائیداد میں سے حصے، یہ ساری زندگی سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں ان کے لیے۔ اور کہتے ہیں اس پریا سے جب اٹھ کے نکلا ہے وہ نوجوان، تو اس کے چچا نے کہا جس نے اس کو پالا تھا، اس نے کہا مصعب یہ لباس بھی تمہارے بدن پہ ہمارا، جاؤ لباس بھی محمد مصطفیٰ سے مانگنا۔ تو مصعب کہتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا تھا، بوری پہنی ہوئی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ چھوڑ کے آج آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو حضور نے نوازا کتنا، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتا ہے، یا حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، تو دیکھیں مقام کن لوگوں کو ملا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو مصعب بن عمیر کو حضور سے جب محبت ہوئی، حضور نے قرآن سکھانا شروع کیا، اور قرآن کیسا سکھایا کہ حضور مدینہ جانے سے پہلے اگر آپ تاریخ پڑھیں، یہ ربیع الاول میں ہم ذکر کرتے ہیں سرکار کا،
لیکن اس ربیع الاول میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اس ربیع الاول کے مدینہ میں ہجرت ہوئی تھی اور سرکار مدینہ میں آئے تھے. اس مدینہ شریف میں حضور نے 1 سال پہلے مصعب بن عمیر کو بھیج دیا, کہا کہ مصعب وہاں جا کے مدینہ کے لوگوں کو ملو, اور یہ جو قرآن 13 سال میں آیا اس وقت ظاہر مکی آیتیں تھیں, یہ قرآن ان لوگوں کو سناؤ. آپ دیکھیں مصعب بن عمیر جو ہیں وہ مدینہ کے سرداروں سے ملتے تھے, ان کو جا کے حضور کا پیغام دیتے تھے. کئی بڑے بڑے سردار جو مدینہ کے ہیں وہ اٹھا دیتے تھے, وہ کہتے ہیں غریب سا نوجوان ہے, کیا یار ہمیں آ کے باتیں سناتے ہو, چلو اٹھو یہاں سے. اور کہتے ہیں بڑے بڑے واقعات لکھے ہیں, لیکن وہ اللہ کے بندے نے اتنا قرآن بنایا, اتنی, یہ جو آپ دیکھتے ہیں جب سرکار مدینہ میں آئے تو زمین ہموار تھی, وہ جو زمین ہموار تھی اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ مصعب بن عمیر نے قرآن پتہ نہیں ان کو گھوٹ کے پلا دیا تھا یا کیا کیا تھا, ان کے سینوں میں اتار دیا تھا. مدینے والوں کو اتنا قرآن یاد ہو گیا کہ جب حضور آئے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے, آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے. اور پھر بدر کے میدان میں بھی جنگ لڑی, اور احد کے میدان میں جو سب سے بڑی بات جو ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ جب مصعب بن عمیر شہید ہو گئے, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مصعب کو دفنانا ہے تو آپ بھی ساتھ آئیں. حضور جب آئے اس کی لاش پہ مصعب بن عمیر کی, تو کہتے ہیں کہ وہ جو چادر پہنی ہوئی تھی حضور نے فرمایا اسی چادر میں ان کو کفن دینا ہے. تو دیکھیں وہ جو چادر تھی جب اس کو سر کی طرف کیا تو پاؤں ننگے ہو گئے, پاؤں کی طرف کیا تو سر ننگے ہو گئے. ادھر سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا یہ نوجوان وہ تھا کہ جو ایک دن لباس پہنتا تھا دوسرے دن نہیں پہنتا تھا. آج دیکھو اس کا اسلام نے کیا حال کر دیا ہے. یعنی اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جو اللہ کا دین ہے وہ مانگتا ہی قربانی ہے کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں. تو حضور نے دیکھیں پھر مقام کیا ملا. حضور نے فرمایا کہ سر کی طرف چادر مبارک کر دے, سر کی طرف کر دی, پاؤں ننگے ہو گئے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کہتے ہیں کہ خاک اور جو وہاں پہ گھاس پھوس تھی وہ سب کے پاؤں کے اوپر ڈالی, دعا کی, ان کو دفنایا. اور یہ ان کو حضور, ایک تو ہم قاری بنے ہوئے ہیں, ہمیں لوگ, حضور نے خود قاری المقری کا خطاب مسلمان کو کہ یہ وہ قاری المقری ہے کہ جس نے قرآن مدینے والوں کے سینے میں اتارا اور قربانی کیسی دی ہے. تو میں نے جب یہ واقعہ پڑھا اس نے مجھے اتنا میں نے کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ ایک زندگی میں ایک قرآن اکیڈمی ضرور بنانی ہے. ہم زندگی میں سب ولید بھائی نے یہ بھی وکیل ہے, کوئی پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, یہ تو ہم نے ایک رزق کا بہانہ ہے, رزق اللہ نے سب کا نظام چلایا ہے. لیکن جس دن مر جانا ہے حساب تو یہ دینا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم کیا کر کے آئے ہیں. آیا جو ان کا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا, اس میں کتنا حصہ ڈالا ہے. یہ جو ہماری چھوٹی سی کاوش ہے اس سے اللہ قبول فرمائے. بچے مزے کرتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو قرآن کا جو پیغام ہے اور جو سیرت کا پیغام ہے, حضور کی جو سیرت پاک ہے, اس کو ڈیلی بنیادوں پہ ہم اپنے گھروں میں, ہم جیسے یونس علیہ صاحب ہفتہ وار ہم محفل درود تو کرتے ہیں, لیکن یہ گوشہ درود ہر گھر میں ہر روز ہونا چاہیے. ہم گھروں میں شام کو بیٹھے لے کے بچوں کو, ان کو یہ تعلیم دیں, کیونکہ ہمارے اسکول کالجوں میں جو کاروباری اور تاجر حضرات ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کرنی, یہ ہم نے خود سیکھنا ہے, ہر بچوں کو سکھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ کرام جنہوں نے واقعی عشق رسول کا حق ادا کیا ہے. تو اب ہم کلام اقبال سننے کے لیے جناب گزارش کریں گے ذیشان ساگر صاحب سے. ان کو اس کلام کی وجہ سے نہ کہ ہمارے بھائی محنت کرنے میں کوئی آر نہیں, یہ بجلی کا کام کرتے ہیں الیکٹریشین کا, لیکن اللہ نے ان کو ایسی آواز دی ہے, ایسا درد دیا ہے کہ اسلام آباد, لاہور, کنونشن سینٹر, ہر جگہ لوگ ان کو بلاتے ہیں کیا کہ صرف کلام اقبال کی وجہ سے. جناب پیش